हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतलु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमातिहि वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई आदमी किसी कैद में फंस चुका हो और रिहाई ना होती हो, या किसी ऐसे गर्दाब में चुंगल में लोगों के ब्लैकमेलिंग में फंस चुका हो, वहाँ उलझ चुका हो मर्द औरत के, वो निकल ना सकता हो, तो उसके लिए यह आयत करीमा निहायत ही पुरतासीर है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जुमला इरशाद फरमाया और पहले अहमियत बताई कि दीन इस्लाम की अहमियत कितनी ज़्यादा है, अल्लाह के कवानीन की अहमियत कितनी ज़्यादा है। सबसे बड़ी जो दुनिया में कीमती चीज़ है वो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के कवानीन है। अल्लाह ने साफ फरमाया कि मेरा कानून तब्दील नहीं होता, बाकी पूरी दुनिया के कवानीन तब्दील हो सकते हैं, कभी सोचना भी नहीं है। तो आपने ये अल्लाह हमारे नबी से कह रहा है, किसी और इंसान को नहीं कह रहे। मेरे पैगंबर आप ये बात जहन में बिठा लें कि मेरा कानून तब्दील कभी नहीं होता। बंदे तब्दील होते रहते हैं, कभी आदम अलैहिस्सलाम आए, कभी उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम आए, कभी शीस अलैहिस्सलाम आए, कभी हूद और सालेह अलैहिस्सलाम आए, कभी अय्यूब अलैहिस्सलाम, दानियाल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी आते रहे और हर नबी मार खाता रहा, अजियत उठाता रहा, लेकिन अल्लाह का दीन तब्दील नहीं हुआ, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का कानून तब्दील नहीं। फिर कायनात की अल्लाह के बाद सबसे अजीम हस्ती, नबियों के इमाम, ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादी में पत्थर खा रहे हैं, किस तरह जो है मक्का की गलियों में उनको गालियां दी जा रही हैं। वो बदर के अंदर, उखद के अंदर, फिर हर गज़वात के अंदर हमें नजर आते हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मेरा कानून फिर भी तब्दील नहीं होगा। आप ये सारी तकलीफें जो उठा रहे हैं अल्लाह के कानून को नाफिज करने के लिए। अल्लाह का कानून क्या है? आज मुसलमान क्या करता है कि सब कुछ मजबूत समझता है और अल्लाह का कानून तोड़ देता है और तब्दील कर देता है। अदालतों में जाकर देखें, थाने कचहरियों में जाकर देखें कि हर चीज तब्दील हो जाती है। आज मेरे पास SHO साहब या थाना जो है उसके मुंतहब हुए, तो वो तशरीफ लाए और कहने लगे आज पहला दिन है मेरा, तो मैं यहाँ आपसे मुलाकात करके जाना चाहता हूँ कि आप मुझे कोई कुरानी अमल बता दें कि वहाँ मैं जाऊँ, पहला दिन कदम रखूँगा तो आपसे मिल के जाना चाहता हूँ। अब देखिए पुलिस के हैं, लेकिन उनको क्या है कि मैं कुरान की कोई आयत ले लूँ। कुरान पाक अल्लाह का कानून है, बाकी थाने कचहरी के जितने कानून हैं वो तब्दील हो सकते हैं, अल्लाह का कुरान तब्दील नहीं हो सकता। ये यकीन जिस शख्स को हो जाए, जिस फर्द को हो जाए, वो जहां बैठा होगा वो इज्जत पा लेगा। आज हम शादियों में कानून तोड़ देते हैं अल्लाह का। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है भाई आप तब्दील नहीं कर सकते कानून, हम कैसे तब्दील कर रहे हैं? शादी हालों में, जनाजों पे कानून तब्दील हो रहे हैं। अभी पहली मर्तबा मैंने इस इलाके में देखा, यहाँ मुझे कितने साल गुजर गए, यहाँ कितने लोग हैं जो दीन की बात करते हैं, अच्छी अच्छी जमातों के साथ भी जाते हैं, लेकिन जनाजा अभी उमर जलील साहब जो हमारे चेयरमैन साहब का है और हाजी अमजद साहब जो बैरिया टाउन के हमारे वाइस चेयरमैन हैं, हाजी अमजद साहब की सास का और उमर जलील साहब की देखें वालदा का जनाजा था, खुद बेटे ने पढ़ाया, चेयरमैन था, लेकिन बादशाह है। और ऐलान किया कि दुआ आप लोग करेंगे कब्र पे आके, क्योंकि अब भागना नहीं है, अब आए ना, आखिर तक चले ना, दुआ करनी है तो एंड पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कह के निकल जाते हैं लोग। हुजूर की सुन्नत है कब्र तक जाओ, कब्र पे जाके सूरह बकरा पढ़ो, पूरी पढ़ो या अव्वल आखिर पढ़ो। वैसे तो पूरी सहाबा पढ़ते थे। मिशकात शरीफ में अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह खुद फरमाते हैं, मेरे अब्बा सहाबी रसूल फाते मिस्र विसाल के वक़्त फरमाने लगे, बेटा
تو قبر تک ساتھ آئے گا نا، وفا کرے گا نا قبر تک آنے کی، کہ یہ تو کروں گا۔ یہاں تو بے وفا لوگ ہیں جو کہتے ہیں ادھر ہاتھ اٹھاؤ بھاگ جاؤ، وہ بے وفا لوگ ہوتے ہیں، وفادار نہیں ہیں۔ آپ وفادار ہیں تو جائیں قبر تک۔ پھر عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ جی ابا جی کیوں نہیں جاؤں گا، صحابی سے کہہ رہا ہے، باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے۔ تو کہا بیٹا سارے چلے جائیں گے لیکن تو نے اونٹ کے ذبح ہونے تک میری قبر پہ بیٹھے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہوتا ہے اتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اور انہوں نے پوری سورہ بقرہ پڑھی۔ کیوں؟ کہا کہ منکر نکیر آئیں گے تو میں مانوس ہوں گا، تیری آواز مجھے آ رہی ہوگی۔ سماع موتا بھی پتہ چل گیا مشکات شریف سے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ان کے اعلان ہوا سنت کے مطابق۔ یہ ہے اصل چیز، اللہ کا قانون نافذ کریں ہر جگہ، یہ نہیں کہ بس ڈنڈی مار جائیں، جہاں دیکھیں لوگ نہیں سن رہے چپ کر جائیں۔ اب یہاں کیا ہوا، اب تفسیر، مشرک نہیں مانتے تھے، مکہ کے لوگ نہیں مانتے تھے، برادری کے لوگ نہیں مانتے تھے، سردار لوگ نہیں مانتے تھے، مالدار نہیں مانتے تھے، وہ اپنی شرطیں پیش کرتے تھے۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر ان کی شرطوں کو نہیں دیکھنا۔ وہ شرطیں کیا کرتے تھے کہ ہمارے لیے پروٹوکول ہو، ہمیں وی وی آئی پی بٹھایا جائے، وی وی آئی پی استقبال کیا جائے، ہم آئیں تو آپ ہمیں ویلکم ویلکم کہیں۔ ٹھیک ہے عزت دینا سب کو ہے، لیکن یہ تو نہیں غریب کو پوچھے ہی نہ اور مالدار کو عزت دیتے رہیں۔ یہ دینداروں کا حال نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایسا کرے غریبوں کو چھوڑ دے اور مالداروں کے، میں آپ کو بتاؤں یہ قرآن پاک سامنے ہے۔ ہمیں شروع میں لوگ کہتے تھے جی ہم اس مسجد میں اس لیے نہیں آتے شیبی مسجد میں کہ یہ پٹھانوں کی مسجد ہے، مزدور لوگ زیادہ تر یہاں آتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں فخر ہے پٹھان ہم مزدوروں پہ کہ غریب لوگ مجھے پسند ہیں، ہمیں مالداروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں ویسے ہی اللہ بھیج دیتا ہے ہمارے پاس۔ ہمیں یہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ مالدار آدمی میری شان ہے، بس یہ حضرت آگے اناؤنس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں یہ چیزیں نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو صاف کہا کہ یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا ہمیں وی وی آئی پی پروٹوکول دیں اور غریبوں کو ہٹا دیا کریں، اور یہ بلال، یہ خباب بن ارت، یہ جو ابو فقیہ، یہ آل یاسر، یہ سارے غریب لوگ ہیں، ابو ذر کو ہٹا دیا کریں، آپ ان کو سائڈ پہ کر دیں، ہم آئیں تو ہمارے لیے آپ پروٹوکول۔ یہ جملہ کہا مکہ کے رؤساء نے، سرداروں نے، اور کہا کس کو؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا حضور علیہ السلام نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، اور سوچ بھی ہم نہیں سکتے کہ کوئی خلاف ورزی کریں گے۔ حضور علیہ السلام تو سب سے زیادہ عدل کرنے والے تھے، اور آپ علیہ السلام نے تو کبھی ان کو ایسے پروٹوکول دیا ہی نہیں۔ لیکن اللہ نے یہ جملہ کہہ کے ہمیں بتایا کہ جب میں مدینے کے سرتاج کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں تو تم 14ویں صدی کے کیا حیثیت رکھتے ہو، جو مالداروں کے پیچھے بھاگتے ہو اور غریبوں کو پوچھتے ہی نہیں ہو ہر جگہ جو ہے۔ یہ اللہ نے جملہ کہا۔ اب وہ سنیے، اب آپ کو سمجھ آئے گا ترجمہ۔ وَاتْلُو، آپ پڑھیے، مَا أُوحِیَ، جو میں نے وحی کیا، الیک، آپ کی طرف میرے پیغمبر، من کتاب، جو کتاب ہے قرآن، ربک، آپ کے رب کی کتاب ہے، اس میں جو میں نے وحی کیا آپ اس کو پڑھیں، آپ ان کی باتوں کو نہ سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، وہ چاہے جتنی چاہے ڈیمانڈیں کریں، وہ کہیں جی آپ تھوڑا سا لچک نکالیں ہمارے لیے، دین میں لچک نہیں ہے۔ لا تبدیل، لا مبدل لکلماتی، اللہ کبھی تبدیل نہیں کرتا اپنے کلمات کو، اپنے فیصلوں کو۔ اللہ کبھی تبدیل نہیں کرتا، تو بندہ کیسے تبدیل کر سکتا ہے کوئی قانون؟ یعنی اللہ نے حضور سے کہا کہ آپ بھی تبدیل نہیں کر سکتے میرے قوانین کو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قوانین کو تبدیل نہیں کر سکتے تو کوئی دنیا کا عام انسان یا حکومت کیسے تبدیل کر سکتی ہے؟ عدالت میں وہی قانون چلے گا جو قرآن کا ہے، تھانوں میں وہی چلے گا جو قرآن کا ہے، اسٹیٹ میں وہی چلے گا جو قرآن کا ہے، تبدیل کوئی نہیں کر سکتا، یہ صاف کہہ دیا۔ اور یہ لوگ آپ سے ویلکم پروٹوکول چاہتے ہیں، یہ قوانین کے خلاف ہے کہ بیلنس نہ رکھا جائے مخلوق میں، تو اب یہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا کیا، یعنی یہ ایک بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یعنی حضور نہیں کر سکتے ایسا، ہمیں بتایا اگر تم نے ایسا کیا، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، پھر آپ کہیں بھی اپنا ٹھکانہ نہیں پائیں گے، آپ کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، کوئی آپ کو جو ہے نا شیلٹر نہیں ملے گا۔ پھر آپ کہاں جاؤ گے؟ جب اللہ کی اس سے نکل جاؤ گے تو پھر آپ کو کوئی جو ہے داد رسی کرنے والا نہیں ہوگا،
کوئی آپ کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے قوانین سے ٹکر نہ لینا، اللہ کے قوانین کو کبھی تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرنا، نہ شادیوں میں، نہ فوتکیوں میں، نہ اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں، تجارت میں، کھیتی باڑی میں اور ہر چیز میں۔ اب یہ جو آیت کا حصہ ہے، آیت نمبر یہ ہے 27 نمبر آیت ہے سورہ کہف کی، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، جو اس کو کوئی ٹھکانہ نہ مل رہا ہو نا، جیل میں ہو یا اس کو کوئی تنگ کر رہا ہو، بلیک میل کر رہا ہو یا اس کے اوپر کوئی پریشانیاں پیدا کر رہا ہو، تو وہ یہ اتنا حصہ خالی سورہ کہف کا 27 نمبر آیت کا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، یہ 100 بار پڑھے اور 21 دن تک دعا کرے۔ قید میں ہے، جیل میں پڑھے، کہیں بھی کوئی غائب ہو چکا ہے، کوئی قید ہو چکا ہے، اس کے لیے بھی پڑھیں آپ، اسی طرح دعا کریں، اور اسی طرح کوئی تنگ کر رہا ہے تو اس کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان ساروں میں مدد فرمائے گا، ٹھکانہ عطا فرمائے گا اور آپ کو اس جگہ سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔